وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ سیرالیون کے صدر کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ صاحب سمو امیر کی سرپرستی میں آج سے دوسرے قطر اکنامک فورم 2022 کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں متعدد ملکوں کے سربراہان اور معاشی ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے ٹرانسپورٹ کے متعلق قطر کا ماسٹر پلان 2050 لانچ کیا ہے۔ اسرائیلی قابض فوج کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے، اور ایران نے IAEA کی کونسل آف گورنرز میں امریکہ کے موقف کو غیر تعمیری قرار دیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ملک کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ سیرالیون کے صدر جناب ڈاکٹر جولیوس دابیو کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے، جن میں قطر کی جانب سے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، دیوان امیری کے چیئرمین شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی اور وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے شرکت کی، جبکہ سیرالیون کی جانب سے وزیر خارجہ جناب ڈیوڈ جی فرانسس، وزیر برائے زراعت اور جنگلات جناب ڈاکٹر ابو بکر کریم، وزیر تجارت و صنعت جناب ہینگا سیندی اور جناب محمد ایکے نے مذاکرات میں حصہ لیا۔ صاحب سمو امیر نے سیرالیون کے صدر اور ان کے ہمراہ وفد کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر جولیوس مادابیو اور ان کے ہمراہ وفد کے اراکین نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے تیار کیے گئے اسٹیڈیم لوسیل کا دورہ کیا، جس کے دوران وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی ان کے ساتھ تھے۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سحیم آل ثانی کے ساتھ پرل پیلس میں جمہوریہ سیرالیون کی فرسٹ لیڈی محترمہ فاطمہ مادابیو اور ان کے ہمراہ وفد کے اراکین نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ نے ان کے اعزاز میں شاندار ظہرانے کا اہتمام کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ دیوان امیری میں واقع ان کے دفتر میں اٹلی کی انرجی کمپنی اینی کے CEO جناب کلاؤڈیو ڈسکالزی نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور ان کو بالخصوص توانائی کے شعبے میں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں آج سے دوحہ میں دوسرے قطر اکنامک فورم 2022 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس فورم کا اہتمام بلومبرگ کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ 3 دنوں تک جاری رہنے والے اجلاسوں میں عالمی معیشت کی بحالی میں برابری کے حصول کے سلوگن کے تحت غور و خوض کیا جائے گا۔ فورم میں دنیا کے مختلف ملکوں کے سربراہان کے علاوہ سرکاری شخصیات، اعلی حکام، پالیسی ساز شخصیات اور 500 سے زیادہ عالمی تجارتی شخصیات شرکت کر رہی ہیں، اور 75 سے زیادہ کی نوٹ اسپیکرز حصہ لے رہے ہیں۔ فورم میں حصہ لینے کے لیے جمہوریہ ٹوگو کے صدر جناب فور ایسوزیمنا جناس نجبی کل رات دوحہ پہنچے، جبکہ جمہوریہ سیرالیون کے صدر پہلے ہی ملک میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلیتی نے ٹرانسپورٹ کے متعلق قطر کے ماسٹر پلان 2050 کو لانچ کیا۔ لانچنگ سیرمنی میں وزیر ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی اور ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں پرائیویٹ اور پبلک شعبوں کے اعلیٰ اہلکاروں نے شرکت کی۔ یہ ایک ایسا جامع منصوبہ ہے جس میں ملک کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک محفوظ اور مکمل نظام کو یقینی بنایا گیا ہے۔
وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلیطی کے ساتھ جمہوریہ جنوبی سوڈان میں سڑکوں اور پلوں کے وزیر جناب سائمن میجوک میجاک اور قائم مقام وزیر ٹرانسپورٹ نے ملاقات کی، جس کے دوران سول ایویشن، ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹ سروسز کے شعبوں میں آپسی تعلقات اور ان کو ترقی دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ بات چیت کے بعد دونوں وزراء کی موجودگی میں فضائی خدمات کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے روح سے قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز کے لیے اپنے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینا ممکن ہو جائے گا۔ قطر انرجی اور اٹلی کی انرجی کمپنی اینی نے نارتھ ایسٹ فیلڈ کو ترقی دینے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور اس طرح ٹوٹل انرجیز کے بعد اٹلی کی اینی کمپنی دوسری ایسی غیر ملکی کمپنی بن گئی ہے جس کو اس مشترکہ پروجیکٹ میں شراکت دار بنایا گیا ہے۔ قطر انرجی کا حصہ اس پروجیکٹ میں 75% ہوگا، جبکہ اینی 25% کی مالک ہوگی۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر انرجی کے سی ای او انجینئر سعد بن شرید الکعبی نے کہا کہ قطر اگلے سال کے آغاز میں نارتھ ساؤتھ فیلڈ کو وسعت دینے کے لیے بھی شراکت داروں کا اعلان کرنے والا ہے، جس کا مقصد ایل این جی کی سالانہ پیداواری صلاحیت کو بڑھا کر 126 ملین ٹن کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ایئر ٹرانسپورٹ کے عالمی اتحاد آئٹا کی سالانہ کانفرنس دوحہ میں جاری ہے۔ یہ 3 روزہ کانفرنس دوحہ شیرٹن میں کل سے شروع ہوئی ہے۔ آئٹا کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حل تلاش کیے جائیں جو آئندہ چند برسوں کے دوران سول ایویشن سیکٹر کی ترقی میں مددگار ثابت ہوں۔ کانفرنس میں اس سیکٹر کو درپیش حالیہ چیلنجوں سے نمٹنے کے وسائل پر بھی غور کیا جا رہا ہے، جن میں روس یوکرین جنگ کے ایویشن سیکٹر پر پڑنے والے اثرات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نقصان دہ گیسوں کے اخراج کو کنٹرول کرنے کے لیے عالمی کوششوں کی سپورٹ کرنے کے لیے اس سیکٹر کے کردار پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ فلسطین سے آنے والی خبروں کے مطابق مغربی کنارے میں واقع قصبے قلقیلیہ کے جنوب میں نسلی امتیاز کو واضح کرنے والی دیوار کے قریب اسرائیلی قابض فوج کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ جناب اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ غزہ اور ویسٹ بینک قیدیوں، بیت المقدس، مغربی کنارے اور عمومی طور پر فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے ایک آہنی گنبد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یورپی یونین میں خارجہ تعلقات کے اعلی اہلکار جناب جوزے بوریل کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال کے دوران ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ IAEA کی کونسل آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد کے اجرا پر واشنگٹن کا اصرار جلد بازی پر مبنی اور غیر تعمیری اقدام ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور مناسب انداز میں جواب دے گا۔ ادھر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ واشنگٹن مڈل ایسٹ میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر خطے میں بقول ان کے ایران کے کشیدگی والے رویے کے متعلق اقدامات کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران چند ہفتوں کے دوران ایٹم بم بنا سکتا ہے اور اس وجہ سے بقول ان کے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ دو طرفہ شمولیت ضروری ہو جاتی ہے۔ مغربی ملکوں سے اسلحہ حاصل کرنے کے لیے کییو کی کوششیں جاری ہیں۔ دوسری جانب ماسکو کے ساتھ بات چیت کے دوبارہ شروع ہونے کے متعلق بھی اشارے مل رہے ہیں۔ ادھر روسی فوج دونیتسک اور سیور دونیتسک نامی دونوں شہروں پر زبردست بمباری کرتے ہوئے فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہی ہے۔ اسی دوران میں نیٹو کے جنرل سیکریٹری ینس اسٹولٹنبرگ نے خبردار کیا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کئی سال تک جاری رہ سکتی ہے۔ اور فرانس کے صدر جناب ایمانویل ماکروں کو پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں سیاسی دھچکا لگا ہے اور نیشنل اسمبلی میں ان کی بھاری اکثریت ختم ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے لیے حکومت چلانے کے حوالے سے مسائل پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ حالیہ الیکشن میں دائیں بازو کی شدت پسند پارٹی اور بائیں بازو کی پارٹیوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ سیرالیون کے صدر کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ صاحب سمو امیر کی سرپرستی میں آج سے دوسرے قطر اکنامک فورم 2022 کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں متعدد ملکوں کے سربراہان اور معاشی ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے ٹرانسپورٹ کے متعلق قطر کا ماسٹر پلان 2050 لانچ کر دیا ہے۔ اسرائیلی قابض فوج کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے، اور ایران نے IAEA کی کونسل آف گورنرز میں امریکہ کے موقف کو غیر تعمیری قرار دیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے، تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔